ضرب علی ید بولتے ہیں، وضرب علی یدہ کہ اس کے ہاتھ پہ مارا، یعنی کفہ عن الشیء، اس کو کسی چیز سے روکا ہے۔ محاورہ ہے المخصص بالحسن حسن یاری تو واقعتاً بڑا مکار ہے، عیار ہے، الفاظ کا کھلاڑی ہے، مکاری، عیاری، دھوکہ دہی، جھوٹ سے، فراڈ سے کام لیتا ہے، حدیثیں بھی آدھی آدھی پڑھتا ہے، الفاظ کے مفاہیم کو چینج کرتا ہے۔ تو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا ایک لگایا ہوا پودا ہے۔ تجھے کیا ہے، کیوں یہ حدیثیں نہیں سناتا جو تمہاری کتابوں میں ہے؟ ذرا پڑھ کے یہ بھی تو سنایا کرنا کہ شیعہ مسلک کا عقیدہ کیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بیان کر۔ میں آپ کو سناتا ہوں لفظ با لفظ۔ یہ حق الیقین کتاب ہے اور امالی یہ توسی کی ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر واپس آئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی واپسی کے منتظر تھے۔ جب گھر تشریف لائیں تو مصلحت کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سید اوصیاء سے نہایت دلیرانہ گفتگو کی۔ یہ بنتا ہے دلیرانہ گفتگو کرنا اپنے شوہر کے ساتھ، اور کہا کہ تم بچہ کی طرح شکم مادر میں پردہ نشیں ہو گئے۔ یہ زیب دیتا ہے حضرت فاطمہ کو کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمہارے نزدیک معصوم ہے، جن سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ان کی شان میں ایسے الفاظ کہنا، اور پھر اور ذلیل لوگوں کی طرح بھاگ آئے ہو۔ اور تم نے ایک مقام پر کہا عربی کا ذلیل اور ہوتا ہے، اردو کا ذلیل اور ہوتا ہے، مجھے یہ بتا کہ یہ جو میں کتاب پڑھ رہا ہوں اس کا ذرا دیکھ ذرا کہ یہ فارسی کے اندر آیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا مثل خائنہ در خانہ گریختائی، یہ بتا یہ مثل خائنہ، خائنہ سے کیا مراد ہے؟ اور پھر یہ نامردوں کی طرح نامرداں گردیدائی، یہ دونوں جگہ پر تو بڑی مکاری کھیر رہا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ کمزور۔ اور ظالم یہ کمزور نہیں ہے، یہ فارسی سے جو ٹرانسلیشن ہو رہی ہے یہ ذلیل کہا جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تو ذلیل لوگوں کی طرح تو بھاگ آیا ہے، اور تو زمانہ کے بہادروں کو بچھاڑنے والا، لیکن ان نا مرادوں سے باغ کھڑا ہوا ہے تو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی بنتی ہے۔ اور پھر تو یہاں سے کیسے جان چھڑائے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار اس جا صحابہ اکرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں اس جاءت فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی، تابکی بکاء شدیداً، زاروں کتار رو رہی تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی کہ یا فاطمہ، تو اے فاطمہ تجھے کس چیز نے رلایا؟ قالت یا ابا، کہا ہائے اے میرے ابو، ایرتنی نساء قریش وقلن ان اباک زوجک، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ قریش کی عورتیں مجھے تانا دے رہی ہیں کہ تیرے بابا نے تیرا نکاح اس شخص سے کر دیا۔ اب ذرا الفاظ سنیں، من معدوم، ایک تنگ دست سے، ما لا مال لہو، جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا یہ تمہارے نزدیک شرم نہیں آتی؟ یہ توہین نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بطول کیوں ہے؟ اور بطول کا معنی لوگوں کو بتائیں، اور یہ کہیں کہ ہمارے شیعوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی بے انصافی کی ہے۔ رو رہی ہیں بابا تو نے تو مجھے کنگال غریب جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے اس کے ساتھ میرا بیاہ کر دیا۔ کیوں رو رہی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ یہ تیرا جو شیخ صدوق ہے، یہ صدوق ہے، یہ صندوق ہے، یہ تو شیخ صندوق لگتا ہے، صدق کی سچائی کی تو ذرا برابر بھی اس کے اندر ایک کڑی بھی نہیں ہے۔ امالی شیخ صدوق کی اور ارشاد القلوب، یہ دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو لوگوں کو دغا دے رہا ہے، نہیں ایسے نہیں کہا، ایسے کہا تھا، ایسے ہی کہا تھا۔
جیسے تمہاری کتابوں میں مذکور ہے، اور پھر تم بیان تو کرو نا، وہ سامعین پر ہیں، وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، تم بیان تو کرو نا اپنی حدیثوں کو۔ اور یہ حدیث بھی بیان کر ذرا، یہ حدیث بھی بیان۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ روتی ہوئی آئی، اس کو بیان کرنا کیوں روئی۔ اور پھر یہ جلاء العیون کے اندر ہے، یہ ضیاء العیون لگتا ہے، عین کے ساتھ ضیاء، یہ جلاء العیون نہیں لگتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے اندر اس طرح کی بکواسات کرتے ہو تم۔ لکھا ہے امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے کشف الغمہ میں روایت ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت کی کہ انہی جو کچھ ملتا ہے وہ فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہی تو حضرت فاطمہ کا جو بطول ہے اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے، بلا جھجک بہت زیادہ غریبوں فقراء پر خرچ کرنے والی اگر ہیں تو پھر یہ غصے میں بھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم مجھے غصہ دلانا چاہتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف؟ وہ میرا بھائی ہے، میرا چچا زاد ہے، جب علی ناراض ہوتا ہے غضب میں آتا ہے تو میں بھی غضب میں آتا ہوں، اور میں غضب میں آتا ہوں تو اللہ رب العزت بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تب کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یہ جلاء العیون میں ہے، زندگانی یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے ذرا اٹھائیں اور پھر یہ لوگوں کو بیان کر سنا اپنی مکاریاں، دغے بازیاں، اور پھر یہ کہ شیعہ کس طرح بے ادب ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، اور یہ بھی بیان کر۔ آگے ذرا روایت آ رہی ہے تمہاری فروغ کافی کی، یہ روایت سنائیں ذرا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت وہ رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ جس وقت آپ کا نکاح کیا ہے، اگر علی سے بہتر کوئی اور شخص مدینے میں ہوتا تو میں تیری شادی اس سے کر دیتا۔ حضرت فاطمہ کیوں رو رہی تھی؟ وجہ بیان کرو۔ یہ فروع کافی ہے۔ اور پھر اصول کافی، حضرت امام باقر امام صادق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان کی طرف سے جو ہوا سو ہوا، کن کی طرف سے؟ جن کو تم دشمن بناتے ہو اہل بیت کے۔ تو جناب فاطمہ نے حضرت عمر کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، یہ کھینچا ہے گریبان پکڑ کر۔ سنیں ذرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا؟ اخذت بتلابیب عمر، عمر کے گریبان کو پکڑا، فجذبتہ الیہا، پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ نہ محرم کے گریبان کو پکڑ کر کھینچا، کوئی حیا کرو، کوئی شرم کرو، لیکن بے شرموں کو شرم کہاں آتی؟ بتاؤ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے سر کے بالوں کو سورج نہ تکے، چاند نہ تکے، جبریل جن سے حیا کریں، فرشتے جن کے گھر میں بے اجازت نہ آئے، ظالموں وہ فاطمہ اٹھے غیر محرم کے گریبان کو پکڑے اپنی طرف کھینچے، ڈوب مرو بے شرم و شرم میں۔ سناؤ، یہ بیان کرو لوگوں کو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ اصول کافی میں ہے، جلد اول صفحہ 291۔ تم پر لازم ہے کہ یہ ساری حدیث بیان کرو اور پھر اس کا مفہوم بیان کرو کہ کیا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گریبان پکڑ کے کھینچ رہی ہیں؟ کیا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان ہے؟ کیا حضرت علی کو یہ تکلیف نہیں ہوئی حضرت فاطمہ کی طرف سے کہ یا بھلی مانس اچھے کردار والی عورت کا یہ کردار ہو سکتا ہے کہ غیر محرموں سے مقابلہ کرے، ان کے گریبان کو جا کر پکڑے؟ ہم سے پوچھو سیدہ فاطمہ کی شان کیا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ پھر یہ بیان کرو العمالی، یہ شیخ صدوقی ہے، شیخ صندوقی کس طرح گستاخی کرتا ہے؟ کہتا ہے وہ اخذت بطرف ثوب علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کو پکڑا۔ کیا معنی بتاؤ گے اس کا؟ کیا معنی کرو گے؟ پکڑا ہے یا نہیں پکڑا؟ بھائی کیوں پکڑا ہے؟ صرف اس لیے
کیا آپ نے غربا میں اپنے باغ بیچ کر ساری رقم غربا میں تقسیم کر دی؟ تو حضرت فاطمہ نے گریبان کو پکڑ لیا. فقال علی یا فاطمہ خلینی، فاطمہ مجھے چھوڑ دے. کوئی اللہ کا واسطہ ڈالے حضرت علی اپنی بیوی کے آگے، فاطمہ مجھے چھوڑ دو، وہ بنت محمد ہوں، بنت رسول اللہ ہوں. تو وہ کیا جواب دے؟ وہ کہیں فقالت لا واللہ، اللہ کی قسم میں تجھے نہیں چھوڑوں گی. کمال ہے بھائی. او یحکم بینی و بینک، ابھی یا تیرے اور میرے درمیان اللہ کے رسول فیصلہ نہ فرما دیں. یہاں تک کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل کو آنا پڑا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے اقرا علی منی السلام، کہ علی کو میری طرف سے سلام کہو. اور کیا کہو؟ وقل لفاطمہ، اور فاطمہ سے کہو. کون؟ اللہ کہتا میرے حبیب محمد اپنی بیٹی سے جا کر کہو لیسا لکے، تجھے زیب نہیں دیتا. چل اس کا ترجمہ جو میں کر رہا ہوں نہ کر، اپنی طرف سے کر. کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا وہ جبریل کو آنا پڑا، پھر رسول اللہ کو آنا پڑا. میرے حبیب فاطمہ سے جا کر کہو لیسا لکے. اس کا ترجمہ کر کے دکھا. لیسا لکے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا یہ تیری شان کے مطابق ہے یا تجھے زیب نہیں دیتا، تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو؟ کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ بتاؤ. لیسا لکے، یہ تجھے زیب نہیں دیتا، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو ٹھیک نہیں کر رہی، تو غلط کر رہی ہے. یہی ترجمہ بنے گا لیسا لکے ان تضربی علی یدیہ، کہ تو علی کے ہاتھوں پر مارے. تو کہتے ہیں یہ محاورہ تن آیا ہے. بھائی محاورہ تن آیا ہے تو یہ محاورہ جب جائے محاورہ نہ ہو تو محاورے کا معنی نہیں بنتا ہے. حضرت علی کسی جگہ پر جا رہے ہیں، خطرہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ روکتی، پھر اس کا معنی یہ بن سکتا تھا کہ حضرت فاطمہ نے روکا. یہاں کس بات پر روکا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں حضرت علی؟ وہ ظالم کہیں بھی نہیں جا رہے ہیں. آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو پکڑا ہے اور ہاتھوں پر مارا ہے. یہی ترجمہ بنتا ہے یہاں پر. دھوکہ دہی نہ کر. اور چھوڑا بھی نہیں ہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو سن وجد فاطمہ ملازمۃ لعلی، یہی معنی ہے. حضرت فاطمہ نے علی کو پکڑا ہوا تھا، نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا فقال لها یا بنیۃ ما لک ملازمۃ لعلی. فاطمہ بیٹی تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو علی کو چھوڑ نہیں رہی؟ کمال ہے یار، کس طرح دھوکہ دے رہا ہے تو، مکار کس مسند پر بیٹھا ہوا ہے تو. امریکہ کو یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آ گیا. مالک ملازمۃ لعلی، کون کہہ رہا ہے؟ اصدق الصادقین محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے کہا. تو پھر ترجمہ کر کے دکھاؤ، بتاؤ لوگوں کو اپنی کرتوت. قالت یا ابا، کہا ہائے اے میرے ابا، با الحائط الذی غرستہ لہ، میرے بابا اس نے وہ باغ بیچ دیا ہے جو آپ نے اس کو ہبہ کیا تھا 12,000 درہم کا، اور ہمارے لیے کچھ بھی نہ بچایا اور سارا کا سارا غریبوں کو دے دیا. تو فیصلہ کس نے کیا ہے؟ فیصلہ سنو، دونوں میں کون حق پر ہے؟ فاطمہ یا علی؟ ایک کو حق پر ماننا پڑے گا اور دوسرے کو غلطی پر ماننا پڑے گا. اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں. کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا یقول اقرا علی من ربہ السلام. یہ جبریل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کا سلام علی کو دو. وہ امرانی، اور مجھے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان اقول لک لیس لک ان تضربی علی یدیہ. یہ تو اللہ نے کہا اور پھر اللہ کے رسول نے کہا، اور تو ظالم کہہ رہا ہے یہ محاورتاً ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایسا نہ کر. تو کہہ رہا ہے کسی کام پر سے کسی کو روکنا ہے. کون سا کام ہے جو علی کرنا چاہتے تھے تو فاطمہ روک رہی تھی؟ ظالم کیے ہوئے کام پر مار رہی تھی، کیے ہوئے کام پر مار رہی تھی. اور تو کہہ رہا ہے
کہ یہ روکنے کے معنی میں آتا ہے، یہاں محاورے کا معنی بنتا ہی نہیں ہے کسی کو کام کے لیے روکنا، یہی بنتا ہے کہ ان کے دامن کو پکڑا ہوا تھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں پر مارا ہے، یہ اللہ نے رسول اللہ کو بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ یہ فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ، کہ میں تجھے بتاؤں آ کر لَيْسَ لَكَ، یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے، زیب نہیں ہے، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، أَن تَضْرِبِي عَلَى يَدَيْهِ، کہ تو علی کے ہاتھوں پر مارے۔ دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، وَلَا تَلْزَمِي بِصَوْبِهِ، وَلَا تَلْزَمِي بِصَوْبِهِ، اور یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں کو کھینچنا یہ بھی تیرے لیے مناسب اور زیب نہیں دیتا ہے۔ بتاؤ دونوں میں کون حق پر تھا؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو فرمایا کہ تو حق پر ہے، کسے فرمایا کہ تو ٹھیک نہیں کر رہے؟ سلام اللہ کو جس کو آ رہا ہے حق پر، رسول اللہ کی نگاہ میں وہی ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایات لوگوں کو بیان کرو اور کہو اتنا گندا اور ذلیل عقیدہ تمہارا ہے، شاید کوئی شیعہ توبہ کرے اور کہے اگر یہی عقیدہ ہے شیعوں کا تو مجھے اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تمہیں چھوڑ کر۔ یہ جو لونڈی کا معاملہ ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، تجھے معلوم ہے جو جلاء العیون میں ہے، کیا وہ ناجائز کر رہے تھے حضرت علی کہ لونڈی کی جھولی میں سر رکھا تھا تو حضرت فاطمہ نے کہا، غصے میں آ گئی اور کہا ٹھیک ہے میں اپنے بابا کے گھر جاتی۔ یہ تمہارے لیے مناسب ہے اس طرح کی روایتیں اکٹھی کرنا؟ ظالم و شرم کرو کچھ۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ راضی برضائے خدا تھی، نفس مطمئنہ کی مالک تھی، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی تھی۔ تم ظالموں جتنا بدنام کرنے کی کوشش کرو گے پھر کیا کرو گے؟ کیا حضرت فاطمہ کا مقام نیچے آ جائے گا؟ نہیں، اللہ نے ان کے مقام کو رفعت عطا فرمائی ہے۔ تمہارے نیچا کرنے سے او حسن یاری، تیرے نیچا کرنے سے، تیرے بڑوں کے نیچا کرنے سے فاطمہ کا مقام نیچا نہیں ہوگا۔ مردودو سنو، تم کس طرح کی روایات لاتے ہو اپنی کتابوں میں؟ یہ جلاء العیون ہے جسے میں کہتا ہوں ضیاء العیون، ضیاء ضائع کرنے والے کے معنی میں وہ روایت کرتا ہے ولایت سعادت آن حضرت، مطبوعہ تہران طبع جدید، اور دوسری کتاب جلاء العیون جلد اول 435، اور دوسری کتاب سنیں مناقب ابن شہر آشوب جلد 4۔ سنیں ذرا اپنی کرتوت کیا لکھتے ہو تم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو حضرت امام حسین کی پیدائش اور ان کی شہادت کی خبر دی۔ تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا حسین اور وہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، یہ خبر دی حضرت فاطمہ کو۔ پھر وہ ان کے ساتھ بادل ناخواستہ حاملہ ہوئی، نہیں چاہتی تھی کہ میں حسین کے ساتھ حاملہ ہوں، یعنی میرے پیٹ میں حسین آئے، یہ فاطمہ نہیں چاہتی تھی۔ ذلیلو جواب دو، اس کا کیا ترجمہ کرو گے، اس کا کیا مفہوم بیان کرو گے؟ تم نے لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ان کو ذلیل کرنا، ان کے ایمانوں کو چھیننے کا۔ یہ روایتیں بیان کرو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں کو حیا آئے تمہاری کرتوتوں سے۔ بادل ناخواستہ حاملہ ہوئیں۔ حضرت نے فرمایا کیا کبھی کسی عورت کو تو نے دیکھا کہ اسے بچہ ہونے کی خوشخبری دی جائے اور وہ اس سے بکراہت حاملہ ہو، نہ چاہتے ہوئے اسے اپنے پیٹ میں آنے دے، یعنی اس کے قتل ہونے کی وجہ سے مغموم ہو کہ یہ بیٹا پیدا ہوگا تو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور ایسے بچے کے جننے کو اچھا نہ سمجھتی ہو؟ یہ الزام کس پر ہے؟ حضرت فاطمہ دختر پیغمبر پر اور جھوٹے دعوے داروں محبت کے، یہ تمہاری کرتوت ہے۔ اور پھر آخر پر لکھا ہے اور وضائے حمل کے وقت بھی آپ ناخوش تھی، استغفر اللہ، یعنی حسین پیدا ہوئے تو ماں خوش نہیں تھی حسین کو پیدا کر کے۔ اللہ تمہیں ذلیل کرے، ذلیل کیا ہے اللہ اور ذلیل کرے۔ وہ رضا
ایک خدا پر راضی ہونے والی. اور پھر شہادت کا مقام تو وہ مقام ہے کہ زندگی جاودانہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ جس پر اللہ کے نبی اور رسول بھی رشک کریں وہ مقام ہے. یہ انسانیت کی معراج ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی ناراضگی، اتنی نعوذ باللہ ظاہری طور پر تمہارے جو الفاظ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ گستاخی کرنے والی، غربت کا رونا رونے والی یہ فاطمہ بنت محمد نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی عورت ہو سکتی ہے. ہم تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں، توبہ کی توفیق اللہ سے مانگو ظالموں. اللہ سے مانگو کہ یا اللہ ہم نے جس مذہب کی بنیاد جن عقائد پر رکھی ہے وہ عقائد فاسدہ ہیں، وہ برے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے، کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.